اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی کی شادی ہونے لگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ہونے لگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملیکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مسور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر نے بھی اس اہم واقعے کی روایت کی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لیں۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اس کی 14 سالی بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی۔ چونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا، یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی اس کا ذکر کر چکی تھی۔ جب وہ دونوں بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہشام بن مغیرہ جو ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا، یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی تھیں، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوتن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوتن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوتن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا۔ اگرچہ یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوتن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन तो अबू सुफियान का घराना था, तो अगर अबू जहल की बेटी खानवादा रिसालत में शामिल नहीं हो सकती तो फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा से निकाह करके उन्हें क्यों अज़वाज मुतहरात में शामिल किया। याद रहे कि अबू जहल की बेटी और उसका सारा खानदान मक्का फतह होने पर मुसलमान हुआ, जिनका इम्तिहान अभी बाकी था, जबकि अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था, वो बहुत बड़े इम्तिहानात से गुजर चुकी थी। अबू सुफियान की बेटी हिंद बिन उतबा की लख्ते जिगर, जिसकी फूफी वो औरत थी जिसे कुरान मजीद में हिमालत अल हतब का खिताब दिया गया है, जिसका नाना उतबा बिन रबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था। उस खानदान से और उस माहौल से निकल कर वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो से भी पहले ईमान लाती, अपने शोहर को मुसलमान करती हैं। खानदान वाले आप पर बेपनाह जुल्म सितम करते हैं, जिसकी वजह से आप हबशा हिजरत कर जाती हैं। हबशा जाकर एक नया इम्तिहान शुरू होता है, वहाँ जाकर शोहर ईसाईयत कबूल कर लेता है और हजरत उम्मे हबीबा दीन की खातिर शोहर से अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। एक अनजान मुल्क में आप तन तनहा अपनी छोटी सी बच्ची के साथ अज़्म इस्तकलाल के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब आप पर पड़ती है और आप हब्श में ही उनको निकाह का पैगाम भेजते हैं। ग़ज़वा खैबर के बाद वो हबश से वापस आकर हरम नबी में दाखिल होती है। कुरैश सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होते हैं और उनको अंदेशा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के पर चढ़ाई कर देंगे। इस मौके पर अबू सुफियान सुलह की बातचीत के लिए मदीने आता है और इस उम्मीद पर बेटी के यहाँ पहुँचता है कि उसके जरिए सुलह की शराई तय करने में सहूलत होगी। बरसों की जुदाई के बाद पहली मर्तबा बाप से बेटी को मिलने का मौका मिलता है, मगर जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श पर बैठने का इरादा करता है तो बेटी फौरन ये कहकर फर्श से उठा देती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्श पर एक दुश्मन इस्लाम नहीं बैठ सकता। नाज़रीन, इन सब बातों के बावजूद अगर कोई शख्स हजरत उम्मे हबीबा का मुवाजना अबू जहल की बेटी जवेरिया से करे तो हमारे ख्याल में उससे बहस करना फजूल होगा। अलबत्ता जवेरिया का हजरत अली के घर आना फितनों से खाली ना था, क्योंकि ये अबू जहल के खानदान की साजिश भी हो सकती थी कि जिनको इस्लाम लाया भी चंद महीने भी ना हुए थे। और ये बात याद रखिए, जवेरिया का निकाह हजरत इमाम अली से ना होने का सबसे बड़ा सबब यही था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी और मेरे दुश्मन की बेटी एक ही घर में जमा नहीं हो सकती। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।